بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے تدوین حدیث پڑھا تھا۔ اس تدوین حدیث کے زمرے میں کچھ سرکاری تحریریں آتی تھیں۔ سرکاری تحریروں سے مراد وہ تحریریں تھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو لکھوائی تھیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں تدوین حدیث، وہ احادیث جو نجی تحریریں ہیں، جن کو سرکاری تحریروں کا درجہ نہیں دیا گیا تھا۔ دور نبوی کی نجی تحریروں سے مراد وہ تحریریں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور پھر اپنی مرضی سے خود ان کو لکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو ان کو خود لکھوایا اور نہ ہی ان کے لکھنے کا حکم دیا، اس لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نجی تحریریں قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی نجی تحریریں ہیں، وہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیفے سے شروع ہوتی ہیں۔ اسے صحیفہ ابی ہریرہ بھی کہا جاتا ہے، دوسرا صحیفہ حمام بن منبہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیفہ ابو ہریرہ یا صحیفہ حمام بن منبہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو درس حدیث دیا کرتے تھے، ان کے شاگرد جناب حضرت حمام بن منبہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو احادیثیں سنتے ہیں، جو روایات ان سے سنتے ہیں، ان کو قلم بند کر لیتے تھے۔ چنانچہ وہ حدیثیں جناب ابو ہریرہ سے جو سن کے لکھتے تھے، ایک کتابی شکل کے اندر درج ہو گئی۔ چنانچہ اس صحیفہ ابی ہریرہ کو صحیفہ حمام بن منبہ بھی کہتے ہیں۔ ماضی قریب میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے محقق ہیں یہ۔ انہوں نے صحیفہ ابی ہریرہ کے 2 مخطوطے ڈھونڈے ہیں، تلاش کیے ہیں۔ صحیفہ ابی ہریرہ کے 2 مخطوطے جو اصلی حالت کے اندر اسی دور کے لکھے ہوئے تھے، ایک برلن میں ملا ایک مخطوطہ، اور دوسرا دمشق میں ملا۔ یہ ویسے شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے، ایم سی کیو بھی بن سکتا ہے۔ کس صحیفے کے 2 اصلی مخطوطے برلن اور دمشق سے حاصل ہوئے؟ صحیفہ ابی ہریرہ یا صحیفہ حمام بن منبہ؟ یہ ایم سی کیوز مختصر سوال یوں بنے گا، صحیفہ ابی ہریرہ یا صحیفہ حمام بن منبہ کے 2 مخطوطے کہاں سے دستیاب ہوئے؟ برلن اور دمشق۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ نے ان 2 مخطوطوں کو برلن اور دمشق سے حاصل کیا، اور پھر ان دونوں کو آپس میں جب تقابل کیا گیا، دونوں کا موازنہ کیا گیا، تو ان میں کوئی بھی فرق نہ تھا، اور یہ صحیفہ مکمل کا مکمل مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اندر ان کی جو کتاب ہے اس میں موجود ہے، اور صحیح بخاری کے متعلق ابواب میں بھی اس کی احادیث موجود ہے۔ ایم سی کیو بنتا ہے، صحیفہ حمام بن منبہ مکمل حدیث کی کس کتاب میں محفوظ ہے؟ صحیفہ حمام بن منبہ مکمل مسند امام احمد بن حنبل میں مکمل موجود ہے۔ یہ ایم سی کیوز۔ اسی طرح دور نبوی کے اندر جو اور نجی تحریر سامنے آتی ہے، جو صحابی رضی اللہ عنہ خود لکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر لکھنے کا حکم نہیں دیا، وہ ہے صحیفہ صادقہ۔
صحیفہ صادقہ، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ صحیفہ ابو ہریرہ یا صحیفہ حمام بن منبہ کے بعد اس صحیفے میں سب سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ یہ صحیفہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ نے لکھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے جلیل القدر شخصیت ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے یہ صحیفہ صادقہ کے نام سے لکھا، جس کے اندر احادیث صحیفہ حمام بن منبہ سے تھوڑی کم ہیں، باقی صحیفوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نجی تحاریروں میں جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ بھی موجود ہے۔ صحیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحیفہ جس میں جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سنی، اور پھر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ان احادیث کو قلم بند کیا، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس صحیفے میں زیادہ تر جو احادیث شامل تھیں ان میں قصاص اور دیت کے مسائل تھے، وراثت کے احکامات تھے۔ اس کے اندر قصاص، قتل کا بدلہ قتل، زخم کا بدلہ زخم، قصاص بدلے کے معاملات، اسی طرح دیت، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، قتل خطا ہوا ہے، اس کی جو سزا مالی صورت کے اندر آتی ہے، مالی جرمانہ جسے کہا جاتا ہے، دیت کہا جاتا ہے اس کو، ان چیزوں کے احکامات بیان کیے گئے تھے اس کے اندر۔ اسی طرح کتاب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جابر بن عبداللہ انصاری بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی۔ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سنی، ان کو انہوں نے کتابی شکل میں لکھا، اور پھر اس میں مختلف موضوعات سے متعلق احادیث موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تقریباً 1540 احادیث مروی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا، چاندنی رات ہے، آپ مسجد نبوی میں آرام فرما ہیں، سو رہے ہیں، آسمان کا 14ویں کا چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ جناب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا یہ زمین کا چاند خوبصورت ہے؟ فرماتے میں نے موازنہ شروع کر دیا۔ فرماتے جب میں نے نیچے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو جب میں نے دیکھا تو آسمان کا چاند مجھے ماند نظر آتا تھا۔ جب رسول اللہ کے رخ انور کو دیکھتا تو رسول اللہ کا چہرہ چاند سے زیادہ منور نظر آتا۔ تو اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا نا، چاند سے تشبیہ دینا بھی کیا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ پرچھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو احادیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سنی، ان کو کتابی شکل میں لکھا۔ ان کی احادیث کی کل تعداد 1540 ہے۔ اسی طرح کتاب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے فقیہ ہیں، اس امت کے بڑے فقیہ، فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سنی، جو روایات رسول اللہ سے حاصل کی، انہیں اس کتاب میں درج کر لیا۔ اس لیے اس کتاب کو کتاب عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر فقہ انہی سے حاصل کی ہے۔ اسی طرح کتاب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کتاب میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث سنی، جو روایات رسول اللہ سے نقل کی، ان کو اس کتاب کے اندر درج کیا، اسی لیے اس کا نام بھی کتاب سعد بن عبادہ پڑ گیا۔ اور یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابہ میں سے ہیں، انصار کے یہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ اس صحیفے کے اندر بھی جو احادیث جمع ہیں وہ مختلف موضوعات اور عنوانات پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح دور نبوی کی نجی تحریر میں جو کتاب اور صحیفہ آتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن کو کثیر الروایہ صحابہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روایات حاصل کی ہیں۔ جناب ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو زیادہ حدیثیں یاد ہیں یا آپ سے کوئی اور صحابی بھی ہے جس کو حدیثیں زیادہ یاد ہیں؟ تو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث حضرت عبداللہ ابن عمر کو آتی ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتا زبانی یاد کر لیتا، اور عبداللہ ابن عمر جو سنتے تھے ان کو لکھ لیتے تھے، مجھے کچھ حدیثیں بعد میں بھول جاتی، عبداللہ ابن عمر کے پاس لکھی محفوظ ہوتی تھی۔ تو یہ تھی وہ تحریریں جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی نجی تحریریں ہیں۔ نجی تحریریں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو لکھنے کا حکم اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق نہیں لکھی گئی تھی، خود صحابہ کرام نے لکھی تھی، اس لیے ان کو نجی تحریروں کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ تھی نجی تحریریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لکھی گئی۔ تو ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان تھا وہ تھا تدوین حدیث کا حصہ دوم یا پارٹ 2، وہ حدیثیں یا وہ تحریریں جن کو ہم نجی تحریریں کہہ سکتے ہیں دور نبوی کی۔ نجی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو لکھنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے خود لکھی تھیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔